علیکم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ اس قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ بات کرتے ہیں کہ تعلق باللہ یا اللہ سے تعلق یا اللہ کی طرف سے جو تعلق ہمارا ٹوٹتا ہے کسی دوسرے انسان سے، اس کائنات میں اگر ہم ڈھونڈیں گے تو ایک انسان ایسا لازمی مل جائے گا ہمیں کہ جس کو آپ اللہ کے قریب سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس انسان کا ادب شروع کر دیں، ہم اس سے تعلق بنائیں، اس کا حکم ماننا شروع کر دیں۔ جس انسان کا حوالہ اللہ ہو، جس کی پہچان اللہ ہو، ٹھیک ہے، جس کو اللہ کی وجہ سے آپ نے پہچانا ہو، تو اس انسان کے ساتھ ایسا تعلق آپ نے پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی ہر بات ماننی شروع کر دیں، اس کا احترام کرنا شروع کر دیں، اس کا ادب کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو ڈھونڈنے پہ ایک ایسا انسان ضرور مل جائے گا اگر نیت سے ڈھونڈیں گے تو آپ اس کا حکم ماننا شروع کر دیں۔ یہ تعلق باللہ کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ تعلق باللہ تعلق با انسان سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا تعلق باللہ جو ہے انسان سے ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم آج کے لوگ پیغمبروں کے زمانے میں ہوتے تو پیغمبر کا تعلق ہی تعلق باللہ تھا، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہی اللہ سے تعلق تھا، ٹھیک ہے۔ اب زمانہ اور ہے، اس لیے جس انسان کو اپنی دانش میں یا اپنی عقل میں آپ اللہ کے قریب زیادہ سمجھتے ہیں یا زیادہ پاتے ہیں، آپ اس انسان کے زیادہ قریب ہو جائیں یا قریب ہونے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تعلق باللہ کا یہ فارمولہ ہے۔ تعلق باللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو آپ اپنے خیال میں اور اپنے اعتبار میں اللہ کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس آدمی کے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا تعلق باللہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آسان فارمولہ ہے۔ اس طرح کی ایک بات جو آپ کو یاد رکھنے والی ہے کہ آپ اپنے دل کو کبھی اتنا بند نہ کر دینا کہ اس پر وہ رموز یا وہ چیزیں اسرار نہ ہوں۔ اپنے آپ کو ہمیشہ سکون میں رکھنا اور ادب سے جو انتظار کرنا، ٹھیک ہے، پھر اللہ کی طرف سے خود بخود واقعات جو ہیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ صرف انتظار کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لکھنے والے ہیں تو رات کو جاگنا، اپنے پاس پین کاغذ لے کر بیٹھنا اور انتظار کرنا کہ کوئی آپ کو بات مل جائے گی اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ عبادت کرو تو خود بخود آپ کو راستہ مل جائے گا۔ ہم نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے ایک نہ ایک دن، اور زندگی میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی ہمارا عمل ہے، یہی ہمارا علم بھی ہے، یہی ہمارا عمل بھی ہے، اور اس پہ ہم نے جنت میں بھی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ سوچ رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ کی زندگی کٹتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ زندگی گزرتی جا رہی ہے اور اس کا ریکارڈ محفوظ ہوتا جا رہا ہے، اور اس ریکارڈ سے ہی ایک دن رزلٹ نکل آئے گا، اور بالکل اس طرح ہی ہوگا۔ ہم بظاہر بڑی مشکل میں ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں پیسے دے دے، ٹھیک ہے، بالکل اس طرح ہی ہوگا۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ جو ہے پیسہ جو ہے وہ قارون اور شہرزاد کے پاس بھی بہت تھا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ آسانی پیدا کر دیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے مقدر کا مقابلہ کسی دوسرے انسان کے مقدر سے کبھی بھی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ اس کے پاس کیا ہے، اربوں ڈالر اور خربوں ڈالر کما گیا، یا کروڑوں ڈالر کما گیا، یا لاکھوں ڈالر کما گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کما رہا ہے یا وہ اس کے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے پاس ہے وہ بس آپ ہی کے پاس ہے، وہ اس کے پاس نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں کیا کرنا ہے، اپنے مقدر اور حالات کا مقابلہ کسی سے نہیں کرنا، بلکہ اپنے حالات سے مطمئن رہنا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کسی سے نہ آپ نے گلہ کرنا ہے اور نہ ہی زندگی میں کسی چیز کا تقاضا کرنا ہے، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے اور کیسے اللہ سے جڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اور نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تو یہی ہے، اسی طرح کا۔ جب آپ اس طرف چلیں گے تو مشکلات اور تکلیفیں آپ کو ایک دفعہ جکڑ لیں گے ہر طرف سے، لیکن اگر آپ ڈٹے رہے تو وہ جو ٹائم ہے، وہ جو وقت ہے وہ گزر جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا مقام جو ہے اللہ کے نزدیک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو ہے وہ بلند ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اللہ کو پا لیں یا اللہ کے نبی کو پا لیں تو پھر باقی کسی چیز کی ضرورت باقی بچتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جانا تو ہم نے ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی ڈالر ساتھ لے گیا، نہ کوئی پیسے ساتھ لے گیا، نہ کوئی سونا ساتھ لے گیا، نہ کوئی محلات ساتھ لے گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات غور کرنی ہے کہ تعلق باللہ ہم نے کس سے بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے، ٹھیک۔ تو اگر آپ نیت سے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے انسان کی تلاش کریں گے تو آپ کو انسان ایک ایسا مل جائے گا اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے۔
ہمیں کیا اپنی زندگیوں میں کیا کیا چیزیں نہیں مل جاتی جو ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ کے لیے یا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا انسان ڈھونڈیں گے تو ضرور ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہ کہنا کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے، شاید انہیں کے صدقے یا انہیں کی دعاؤں سے ہم بچے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے، رحم کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ السلام علیکم، اپنا خیال رکھیں۔